بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چونکہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم الحرام کے مہینے میں ایک دن ایسا ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور اس دن کا روزہ یہ ایک سنت عمل ہے، تو آج میں آپ کو یوم عاشورہ کا روزہ اور اس کا پس منظر بتانے لگا ہوں۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ ابھی تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسلامی احکامات اور تعلیمات ایک دفعہ ہی نازل ہوئیں۔ 23 سال کے عرصے میں توڑے رفتہ اعمال اور احکام آتے رہے۔ ہوا یوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے جب مدینہ تشریف لے آئے تو یا یہود کے کئی قبائل، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور دیگر قبائل آباد تھے۔ ان یہودیوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتلایا کہ آج کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم اور ستم سے آزادی عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا گیا تھا۔ اس کے شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں شکر کے طور پر اس دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو ہم تو زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، کیونکہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، اور ہم حقیقی معنوں میں ان کو ماننے والے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔ صحابہ کرام کو شبہ پیدا ہوا کہ اس دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے تو ان کے تہذیب اور رسم و رواج سے مشابہت ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ حکم یہی ہے کہ فقہاء کرام صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام بھی عاشورہ کا روزہ بطور فرض رکھتے تھے۔ جب رمضان المبارک کے احکامات آ گئے اور رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر عاشورہ کے روزے کی فضیلت منسوخ ہو گئی۔ چنانچہ عاشورہ کا روزہ نفلی اور مستحب کام ہے، رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہ رکھیں گے تو گناہ یا مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن یہ روزہ رکھنا عظیم اجر کا باعث اور بہت بابرکت کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے گا تو یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ لہٰذا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جائے، اور اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد ایک دن کا روزہ رکھا جائے۔